السلام علیکم ناظرین، KB نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی آٹونومس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ ٹو عثمانیہ یونیورسٹی بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ ریاست کے انجینئرنگ کالجز کی فیس میں زبردست اضافہ ہو گیا ہے، جس کے باعث غریب اور متوسط طبقے کے طلباء پر تعلیم کی تکمیل تک 1 لاکھ روپے تک مالی بوجھ عائد ہو سکتا ہے۔ ہر سال ایک طالب علم پر 20,000 روپے کا زائد بوجھ عائد ہوگا۔ اس طرح کورس کی تکمیل تک 80,000 کا اضافہ ہوگا۔ کتابیں اور ٹرانسپورٹ چارجز علیحدہ ہیں۔ جن کالجز نے فیس میں اضافہ کیا ہے ان میں داخلہ لینے والے تقریباً 45,000 طلباء پر اس کا اطلاق ہوگا۔ یہ سب کنوینر کوٹے میں داخلہ لینے والے طلباء ہیں۔ علاوہ سے ٹرانسپورٹ، ہاسٹل اور لیب پر 5,000 روپے کے اخراجات ہیں۔ عدلیہ کی منظوری سے کالجز کی اہمیت کے پیش نظر کم از کم سالانہ 10,000 سے 45,000 روپے تک فیس میں اضافہ ہوا ہے۔ حکومت کے قواعد کے مطابق 10,000 تک رینک حاصل کرنے والے تقریباً 6,000 BC اور EWS طلباء کی مکمل فیس حکومت ادا کرتی ہے۔ گزشتہ سال کم از کم 35,000 اور زیادہ فیس 1,38,000 روپے تھی، جو اب بڑھ کر 45,000 اور 1,73,000 روپے ہو گئی ہے۔ اضافی فیس حکومت کو برداشت کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب 10,000 سے زیادہ رینک حاصل کرنے والے طلباء کی حکومت کم از کم فیس ادا کرتی ہے۔ پرانے شہر حیدرآباد میں ایک بیوی نے گرم تیل اپنے شوہر پر ڈال دیا۔ یہ واقعہ کلثوم پورہ پولیس اسٹیشن کی حدود میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق 50 سالہ گریدھر نامی شخص اپنی بیوی رینوکا کے ساتھ ضیا گوڑا علاقے میں رہتا ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے وہ دیگر خواتین کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہوئے اپنی بیوی اور بچوں کو نظر انداز کر رہا تھا۔ گریدھر پچھلے 5 مہینے سے ایک اور خاتون کے ساتھ اس کے گھر میں ہی رہنے لگا تھا۔ 3 دن قبل اپنی بیوی اور بچوں کے پاس آیا۔ شوہر اور بیوی کے درمیان اس مسئلے پر جھگڑے ہو رہے تھے کہ برہم خاتون نے اپنے شوہر پر گرم تیل ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ جھلس گیا۔ اسے علاج کے لیے عثمانیہ اسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ پولیس نے بیوی کے خلاف معاملہ درج کر لیا۔ BJP کے سینئر قائد و سابق وزیر اٹالہ راجندر نے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کو چیلنج کیا کہ اگر ان میں ہمت ہے تو انہیں اٹالہ راجندر یعنی اسمبلی میں داخل ہونے سے روک کر دکھائیں اور یہ بھی اعلان کر کے دکھائیں کہ وہ KCR اٹالہ راجندر کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے، تب ہم عوام میں فیصلہ کریں گے۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اٹالہ راجندر نے کہا کہ سمجھوتے کا سوال ہی نہیں ہے، وہ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ BJP پچھڑے طبقات کے لیے لڑنے تیار رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کی آڑ میں KCR آمریت چلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے کیا نوٹس ملے گی، ابھی تک مجھے کوئی نوٹس وصول نہیں ہوئی ہے، اٹالہ راجندر نے یہ بات کہی۔ چونکہ ہندوستان کے سلیکان ویلی کے کئی علاقے شدید بارشوں کی وجہ سے زیر آبا ہیں، جس سے عام آدمی اور امیروں کی زندگی متاثر ہو رہی۔ ریاستی حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مہادیو پورہ ٹیک کوریڈور کو ایک ٹیک کوریڈور بنائے گی۔ اگلے مانسون تک فری زون۔ CM بسوراج بومئی نے کہا ہے کہ ہم مہادیو پورہ علاقے کے لیے خصوصی طور پر ایک ماسٹر پلان تیار کریں گے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ سیلاب کے اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔ چیف منسٹر بسوراج بومئی نے کہا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے بے مثال بارشوں کو قرار دیا گیا ہے اور بومئی نے آدھی رات کو مہادیو پورہ میں بارش سے متاثرہ چند علاقوں کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہر کے نکاسیاب کے نیٹ ورک کو مختصر مدت میں بڑی مقدار میں بارش سے نمٹنے کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا تھا۔ پانی ہمارے سیلاب کی بلند ترین سطح سے زیادہ بہ رہا تھا۔ کئی جگہوں پر راجکالو طوفان کے پانی کے نالے
تنگ ہو گئے ہیں۔ جو 30 میٹر چوڑے تھے وہ کم ہو کر 10 تا 8 میٹر رہ گئے ہیں اور کچھ جگہوں پر 3 میٹر تک کم ہو گئے ہیں۔ نالیوں میں تجاوزات ہو چکی ہیں۔ مہادیو پورہ کے علاقے میں 69 ٹنکیاں ہیں اور سبھی بھری ہوئی ہیں۔ پانی کہاں جائے گا اگر نالے اس سے لے جانے کے لیے چوڑے نہیں ہوں گے؟ انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اس بات کو برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ برانڈ بنگلور کو نقصان نہیں پہنچا ہے۔ حکومت علاقے کے ممتاز بلڈروں کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد کرنے اور سیلاب کو روکنے کے بارے میں ان کے ساتھ سوچ وچار کرنے کی کوشش کر رہی۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک استھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے۔ بہتر تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے آنے والا کل۔ اقرا جونیئر کالج فار گرلز recognized by the government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up. Admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls. Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. اگست 2021 میں امریکی انخلاء کے بعد کابل میں اقتدار کی تبدیلی کو 1 سال گزر چکا ہے، تاہم طالبان حکومت میں افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے بدھ کو اعتراف کیا کہ طالبان حکومت اب بھی عالمی تنہائی کا شکار ہے۔ امیر خان متقی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی حکومت بین الاقوامی سطح پر کاروبار اور تجارت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ امیر خان متقی نے اس سے قبل عالمی برادری سے طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا تھا تاکہ ماضی میں جو کچھ ہوا اسے دہرایا نہ جائے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ تحریک نے ایک جامع حکومت تشکیل دی جو افغان عوام کو متحد کر سکتی ہے اور انہیں سلامتی اور خوشحالی فراہم کر سکتی ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ افغانستان میں معاشی نظام اور حکومتی اداروں کو کمزور کرنے کے لیے بہت سی سازشیں شروع کی گئیں، مگر افغانستان کا استحکام پوری دنیا کے مفاد میں ہے۔ خیال رہے کہ طالبان نے 15 اگست 2021 کو 20 سال بعد امریکی افواج کے انخلاء کے بعد افغانستان کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ اس کے بعد دارالحکومت کابل بغیر کسی لڑائی کے مسلح گروپ کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا۔ امریکی انخلاء کے آغاز کے ساتھ ہی ملک کے بیشتر حصے پر طالبان کا کنٹرول قائم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ امریکہ نے اگست 2021 میں افغانستان سے اپنی فوجی دستوں کو مستقل طور پر واپس بلانے کا عمل ختم کیا تھا۔ افغانستان سے امریکی فوج کی انخلاء کے فوری بعد کابل پوری طرح طالبان کے ہاتھ میں آ گیا اور سابق صدر اشرف غنی ملک سے فرار ہو گئے۔ شام کی وزارت خارجہ نے ملک میں شہری بنیادی ڈھانچے پر اسرائیل کے فضائی حملوں کو بین الاقوامی قوانین کے مطابق جنگی جرم قرار دیا۔ وزارت خارجہ نے بدھ کو ایک بیان میں خاص طور پر شمال مغربی شہر حلب کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر دیر گئے اسرائیلی فوج کے فضائی حملے کا حوالہ دیا۔ صہیونی فوج نے ایک ہفتے میں دوسری مرتبہ اس ہوائی اڈے کو میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے، جس سے پروازیں معطل ہو کر رہ گئیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو ان حملوں کا حساب دینا ہوگا۔ قبل ازیں شام کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے بتایا کہ اسرائیلی فوج کے فضائی حملے سے حلب کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے رن وے کو نقصان پہنچا ہے، وہ ناکارہ ہو گیا ہے۔ شام کے فوجی ذرائع نے بتایا کہ اسرائیل نے بحر متوسط سے یہ میزائل حملہ کیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے اس ہوائی اڈے پر راکٹ داغے تھے، جس کے نتیجے میں مادی نقصان ہوا تھا۔ ایران کے حمایت یافتہ علاقائی اتحاد کے کمانڈر نے بتایا کہ اس حملے میں حلب کے ہوائی اڈے کو نقصان پہنچا تھا اور یہ ایران سے ایک طیارے کی آمد سے عین قبل کیا گیا تھا۔
5 فرانسیسی قانون سازوں کا ایک وفد تائیوان پہنچا ہے اور امریکی ایوان کانگریس کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے گزشتہ ماہ تائیوان کے دورے کے بعد کسی اعلیٰ سطح یورپی وفد کا یہ تائیوان کا پہلا دورہ ہے۔ فرانس کی مختلف پارٹیوں پر مشتمل اس وفد کی قیادت سینیٹر سائرل پیلیوٹ کر رہے۔ وہ فرانس کے ایوان بالا میں یورپی امور کمیٹی کے نائب صدر ہیں۔ فرانسیسی قانون سازوں کا یہ وفد تائیوان کے نائب صدر لائی چنگ ٹی، ایوان کے اسپیکر یو سی کن کے علاوہ دیگر اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ ملاقات کے دوران علاقائی سلامتی، تکنیکی جدت طرازی اور صنعتی سپلائی چین کو تقویت فراہم کرنے سمیت متعدد دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ گزشتہ ایک سال کے دوران فرانسیسی قانون سازوں کا تائیوان کا یہ چوتھا دورہ ہے۔ تائیوان کے وزارت خارجہ کے ترجمان جوان او نے کہا ہے کہ ان رہنماؤں کی آمد تائیوان اور فرانس کے درمیان اچھی دوستی کو مکمل طور پر ظاہر کرتی ہے۔ فلوریڈا کی ڈیموکریٹ رکن اسٹیفنی مرفی کی قیادت میں ایک اور امریکی وفد بدھ کے روز ہی تائیوان پہنچنے والا ہے جو جمعے تک قیام کرے گا۔ دونوں جماعتوں پر مشتمل اس وفد میں ڈیموکریٹ کائلی کاہلے اور ریپبلکن رہنما اسکاٹ فرینکلن، جوئے ولسن، اینڈی بور، ڈیرل ایسا، کلاؤڈیا ٹینی اور کیٹ کیمک بھی شامل ہیں۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहें कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज़।